کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ امپورٹنس، جو اس کی اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہیں گے۔ پہلی اہمیت جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا، جو کہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 3366 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 520، جس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کی دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی وہ کون سی ہے؟ وہ ہے مسجد الاقصیٰ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں پہلی مسجد کون سی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد الحرم جو مکہ میں ہے، حرم شریف، اور دوسری مسجد جب وہ پوچھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ۔ تو مسجد اقصیٰ دنیا کی دوسری مسجد ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں یہ مسجد۔ اگر اس مسجد کو میں پریشانی ہوتی ہے، اگر اس مسجد کے خرابی کے لیے کوئی سوچتا ہے، کوئی اس مسجد کو گرانے کے لیے سوچتا ہے، تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف ان کو روکے، ان کے خلاف وہ کام کرے اور اس مسجد کو آزاد کرے، کیونکہ دنیا کی دوسری مسجد ہے وہ مسجد الاقصیٰ۔ اسی طرح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مسجد کی طرف آپ زیارت کے لیے آپ نکل سکتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، اس میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس میں جانے کے لیے پہلی ہے مسجد الحرم جو حرم شریف میں ہے، کعبہ مکہ میں، دوسرا ہے مسجد النبوی جو مدینہ میں ہے، اور تیسرا ہے مسجد الاقصیٰ۔ یہ لکھا ہے صحیح بخاری میں والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 1189۔ تو 3 مسجد جس کے طرف ہم نکل سکتے ہیں، جس کی زیارت کے لیے، جس ثواب کی نیت سے جس کے طرف ہم جا سکتے ہیں، اس میں 3 مسجد ہے، جس میں سے ایک ہے مسجد الاقصیٰ۔ تو آپ اس سے ابھی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ کی کتنی اہمیت ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ اسی طرح میں نے جو آیت پڑھی قرآن کی سورۃ الاسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ سفر کرایا اور پھر معراج پہ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو حرم شریف سے ہی معراج پہ بلا لیتے، اپنے 7 آسمان پہ بلا لیتے، اور پھر جو بھی بات چیت ہوتی وہاں پر وہ سارا چیز ہو سکتا تھا، لیکن مسجد الاقصیٰ کے ذریعے بلانا یہ بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وراثت میں، انہیریٹنس میں ہم لوگوں کو مسجد الاقصیٰ بھی دینا چاہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیریٹ وہی لوگ کرتے ہیں، وراثت انہی کی ہوتی ہے جو لوگ پابند رہتے ہیں شریعت کے، جو لوگ پابند رہتے ہیں ان لاء کو فالو کرنے کے لیے، جیسے کہ جو داؤد علیہ السلام کی شریعت تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، جو سلیمان علیہ السلام کی شریعت تھی، جو اس کے پابند ہے وہی اس مسجد اقصیٰ کے بھی وراثت میں وارث ہوں گے، نہ کہ وہ لوگ جو صرف بولے کہ نہیں ہم لوگ کے پاس ایک دن تھا اور ہم لوگ کے پاس ایک دن مطلب ہمارے پاس کبھی ہمارا ٹیمپل تھا یہاں پر یا ہم لوگ کی عبادت گاہ تھا تو یہی ہونا چاہیے۔ وہ وارث نہیں ہوں گے، بلکہ وہ وارث ہوں گے جو کہ فالو کرتے، جو کہ کمانڈمنٹس کو، جو کہ لاء کو، شریعت کو فالو کرنے والے ہوتے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے کہ جس طرح آپ حرم شریف آپ کا وراثت ہے، جس طرح حرم شریف آپ کے لیے ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ بھی آپ ہی اس کی وارث ہے اور آپ ہی اس میں عبادت کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ہی صحیح معنی میں اتباع کرنے والے ہیں نبیوں کے اور رسولوں کے۔ تو یہ چیز ہو گیا مسجد الاقصیٰ کی تیسری اہمیت، کہ وہاں پر سے اسراء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے جایا گیا، پھر وہاں سے معراج میں یعنی کہ 7 آسمان پہ ان کو لے جایا گیا، اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ معراج کی رات میں یا اسراء کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مسجد الاقصیٰ میں سارے نبیوں کو رسولوں کی امامت کروائی تھی۔ یہ لکھا ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 172 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی نبیوں، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے نبیوں کی انہوں نے امامت کرائی وہاں پر۔ تو یہ کہاں ہوا تھا؟ یہ مسجد الاقصیٰ میں ہوا تھا، اس لیے بھی مسجد الاقصیٰ بہت ہی اہمیت رکھتا مسلمانوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ مسجد الاقصیٰ جو تھا، جو ڈوم آف راک کے نیچے جو پتھر ہے، وہ قبلہ تھا مسلمانوں کا بھی پہلے بھی، مطلب کہ جب حرم شریف جو ہمارا قبلہ بولا جاتا ہے کہ جس کے طرف آپ چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو بولا جاتا ہے قبلہ، دا ڈائریکشن آف پریئر۔ تو پہلے قبلہ کون سا تھا؟ 16 سے 17 مہینے جب نماز فرض ہوئی تھی، اس کے بعد تو 16 سے 17 مہینے تک لگ بھگ قبلہ جو تھا یہی مسجد الاقصیٰ جو ہے، یہی ہمارا بھی قبلہ تھا۔ تو ہمارا قبلہ اول ہے یہ مسجد الاقصیٰ، اس لیے یہ جیسے کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 4492 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 525 کہ یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے۔ تو اس لیے بھی یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے اور مسلم امہ کے لیے۔ اسی طرح اس میں ایک نماز پڑھنا
लगभग जैसे कि सही मुस्लिम हाकिम की हदीस है वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 509, उसमें लिखा हुआ अल्लाह के नबी फरमाते कि 1/4 लगभग 1/4 जो सवाब आपको मस्जिद नबवी में मिलेगा। जैसे कि मस्जिद नबवी में आप नमाज पढ़ते हैं तो एक नमाज पढ़ना बाकी मस्जिदों में 1000 नमाज पढ़ने के बराबर है। तो अगर आप मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हैं तो ये इस तरह हुआ कि जैसे कि आप 250 नमाज पढ़ते हैं। तो और मस्जिदों में नमाज पढ़ने से ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा अहमियत है मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की। तो ये सारी अहमियत है मस्जिदुल अक्सा की और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने के बारे में। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।